علی مزر جائے، یاد علی مزر جائے، یاد علی مزر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جو ایسا بلند و بالا ہے کہ اس کی بلندی کو کوئی درک نہیں کر سکتا، وہ پروردگار کہ جو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ مولا کائنات جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خدا کہ جو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ جی عزیزان من، ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ شہادت امام علی ابن ابی طالب کی مناسبت سے ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو کی جانب سے ایک حقیر سی عبادت کو منعقد کیا گیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے اور دیکھنے والے ہر محب اہل بیت کی آج کے اس غمگین دن کے صدقے میں ہر غم کو دور فرمائے۔ جی عزیزان من، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ہمارے پہلے امام، جو وہ ہستی کہ جو تعارف کی محتاج نہیں، وہ ہستی کہ جو خاندان رسالت کا ایک ایسا چشم و چراغ، ایک ایسا عظیم نور تھا کہ جو آج کے دن ہمارے درمیان سے جدا ہوا ہے۔ جی عزیزان من، امیر المؤمنین علیہ السلام وہ ہستی کہ جس کے بارے میں اگر اتنا کہوں کہ جس کی پرورش کے لیے، جس کی پرورش کا ساماں کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ذمہ داری کو اپنے لیے قبول کیا، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں کہ جس کی پرورش کے لیے پروردگار دو جہاں نے آسمان پر ایک ایسی خاص جگہ پر کئی سو سال تک علی مرتضیٰ کے نور کو ایسے رنگ میں ڈھالا کہ اپنی تمام تر صفات کا، اپنے تمام تر اوصاف کا مظہر قرار دیا۔ اس لیے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو مظہر کبریا کہا جاتا ہے، خدا کی ایک ایسی نشانی، خدا کا ایک ایسا مظہر، خدا کی ایک ایسی تجلی کہ جس کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایسی ہستی کی حقیقت کو آج کا مسلمان سمجھ نہ سکا اور نہ اس وقت کا دور سمجھ سکا۔ بہت افسوس کے ساتھ اظہار تسلیت عرض کرتے ہیں امام وقت کی بارگاہ میں، اور تسلیت عرض کرتے ہیں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں۔ جی عزیزان من، آج ایک بہت ہی با علم اور با معرفت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، خانم رباب نجفی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں خواہر آپ؟ انشاءاللہ کی خیریت سے ہوں گی، خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جی عزیزان من، آج اس باعظمت اور بامعرفت شخصیت سے کہ علم سے استفادہ حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج جو غم علی ابن ابی طالب ہے اس غم کو سمجھ سکیں، اس ہستی کے بارے میں چند پہلوؤں سے آشنا ہو سکیں کہ وہ ہستی کس قدر عظمتوں کی مالک تھی کہ جن کی عظمتوں سے اگر انسان آشنا ہو جاتا تو شاید علی مرتضیٰ کا وہ مقام، وہ منزلت کہ جو لوگ قبول نہ کر سکے قبول کر لیتے۔ کوشش کریں گے کہ معرفت بھرے جملوں کو اپنے قلوب کی رونق بنائیں، اور خواہر سے گزارش کروں گی، خواہر محترم سے، کہ خواہر یہ پروگرام مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے، لیکن آج وہ مصائب، وہ مشکلات کہ جو ہم مجالس میں سنتے رہتے ہیں سلسلہ شہادت کے عنوان سے، لیکن آج اس پروگرام کو ایک خاص شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولا کائنات کی اصل زندگی، وہ پہلو، وہ عظیم صفات کی جس کی وجہ سے رسول خدا انہیں اپنا نفس نبی جس لیے انہیں کہا جاتا تھا، نفس پیمبر کیوں تھے مولا کائنات، ایسی کیا صفات تھے، ایسے کیا کمالات تھے، ایسی کیا عظمت ہے مولا کائنات کی کہ رسول خدا اس قدر مانوس نظر آتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو تعزیت اور تسلیت عرض کرتی ہوں ایام شہادت امیر المومنین مولا الموحدین کے سلسلے میں، اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں، اور تمام دیکھنے والے سامعین و ناظرین کے لیے۔
اور خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں سوگواران علی ابن ابی طالب میں شمار ہمارا ہو جائے انشاءاللہ۔ جہاں تک بات آتی ہے وہ ہستی کہ جن پر زمانے نے بڑا ظلم کیا، جس طرح سے حق ادا کرنا چاہیے اس طرح سے حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کے خلاف اور مخالفت کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی۔ کہ امام شافعی کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ میں حیرت میں ہوں کہ جس کے فضائل کو ان کے چاہنے والوں نے خوف کی خاطر اور ان کے دشمنوں نے بغض و تعصب کی خاطر چھپائے رکھا، پھر بھی جب میں مشرق و مغرب کی جانب رخ کرتا ہوں تو مجھے علی کے فضائل ہر طرف نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مصداق ہے، سبحان اللہ۔ آئے مباہلہ کا مصداق ہے، لیلۃ المبین اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام مبین کا مصداق ڈھونڈ لیجئے۔ امیر المومنین کا ٹائٹل اگر انتخاب کیا جاتا ہے تو خطبہ غدیر میں آپ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین کہنا اور کسی کا حق نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی امتیازات ہیں، ہماری زبان قاصر ہے ان امتیازات کو اپنی زبان پر لا سکیں اور حق ادا کر سکیں، لیکن اگر ہم خود مولا امیر المومنین کی ذات سے ان کے فضائل کو سنیں تو زیادہ مناسب رہے گا کہ جب کسی شخص نے پوچھا کہ یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں قرآن میں، سبحان اللہ، آپ بتائیے کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ خود ناز کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آئے مباہلہ، جس میں مجھے نفس نبی کہہ کر خدا نے پکارا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں خلوص اور عبادت کی جب انسان کی حد ہوتی ہے اور کمال تک پہنچ جاتا ہے تو گویا اسے کہیں کہ وہ ہو کا عالم ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مولا امیر المومنین فنا فی نفس رسول جب ہو گئے تو خداوند متعال نے فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، اور اسی پر آپ ناز کر رہے ہیں۔ کس طرح سے وہ آپ شروع کی زندگی سے دیکھ لیجئے کہ جب امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو آغوش رسول میں آتے ہیں، جب تک آپ کی آغوش میں نہیں آ گئے تب تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پہلی مرتبہ جس کی زیارت ہو رہی ہے وہ وحی الہی کا مجسم ہے، پیغمبر گرامی ختمی مرتبت کی زیارت ہوتی ہے۔ اور ایون آپ امام رضا علیہ السلام کی روایت کو دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ پیغمبر گرامی کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کا ایک فرزند تھا قاسم، اس لیے ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ وہ تو لیکن وہ صحابی مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ امام اگر قابل سمجھتے ہیں تھوڑا سا مزید مفصل انداز میں بیان کر دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا اگلا مرحلہ سننا چاہتے ہو؟ اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ابو القاسم قسیم النار والجنہ کون ہے؟ خداوند متعال کی اس آیہ مصداق کا، اس آیہ کا مصداق کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو جو تقسیم کرنے والا ہے اسے قاسم کہتے ہیں، اور علی مرتضیٰ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں وہ ختمی مرتبت کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں، اس لیے ابو القاسم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور بہرحال ابو القاسم کی اور بھی ہمیں تفاصیل ملتی ہیں کہ جب پیغمبر گرامی معراج پر گئے اور اس وقت خداوند متعال نے انہیں ابو القاسم کہا، اور جب وہ آ رہے تھے واپسی پر تھے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ خداوند متعال نے آپ کو کیا کیا پیغامات دیے، ان میں سے بہرحال مختصر کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا خدا نے مجھے ابو القاسم کہہ کر پکارا اور اس طرح سے یہ پیغامات دیے۔ کہا ابو القاسم کیوں کہا؟ کہ آپ نے اس کی وجہ نہیں پوچھی؟ کہا مجھے خداوند متعال کی روب اور جلال اور ہیبت سے خوف آیا اور مجھے وہ احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں سوال نہیں کر سکا۔ خداوند متعال جو اس مکالمے کا ناظر اور شاہد تھا، تو خداوند متعال کی جانب سے جواب آتا ہے اس لیے کہ تقسم و رحمتی من عبادی، اس لیے کہ آپ رحمت کو میرے بندوں میں تقسیم کریں گے۔ لیکن ہم بات وہی کرتے ہیں نفس سے، جہاں سے آپ نے بات کو آغاز لیا کہ نفس رسول یعنی کہ کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین سے اتنے مانوس تھے؟ ایسے کون سے کمالات؟ یقین کریں کہ وہ رحمت للعالمین جن کے لیے خداوند متعال کی جانب سے خاص حکم تھا کہ
امر و نہیں کریں، آپ لوگوں کو ہدایت کی جانب بلائیں. لیکن امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر گرامی فرماتے ہیں مجھے خاص خدا کی جانب سے ہدایت تھی کہ میں ہر وہ پیغام جو خدا کی جانب سے آ رہا ہے، ہدایت کا ہر نور اور ہر موتی مولا امیر المومنین کی جانب منتقل کروں. کہ خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اتنا نزدیک پیغمبر گرامی کے ساتھ کہ ان کی گرمی کو محسوس کرتا تھا اور ان کے سینے سے علوم میرے سینے میں منتقل ہوتے تھے. میں اس خوشبو نبوت کو سونگھتا تھا. یہ خوشبو نبوت کو سونگھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. انی اشم رائحۃ طیبہ، ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا کہ جب امام حسن امام حسین مولا امیر المومنین آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں رسول اللہ کی، ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں نانا جان کی. یہ خوشبو نبوت جو حضرت یعقوب نے محسوس کی، سبحان اللہ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ان کا پیراہن یوسف ان کی جانب لایا جا رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں خوشبو یوسف محسوس کر رہا ہوں. تو یہ خوشبو نبوت کو محسوس کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں خوشبو نبوت کو سونگا کرتا تھا. اسی پر ایک بہت خوبصورت فرمان میرے ذہن میں آیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں علی سے اس لیے مانوس ہوں کہ خدا بند متعال نے، حدیث رسول ہے کہ یوسف و یعقوب و موسیٰ و ہارون، ان تمام انبیاء کے کمالات، اوصاف اور صفات کو اگر تم کہیں جم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ذات امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ کسی وقت کے نبی کی زیارت کروں تو میں امیر المؤمنین کے چہرے کو دیکھتا ہوں. اور اسی کے ساتھ اتنا خوبصورت جملہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری علی سے نسبت اس سر کی مانند ہے، اس چہرے کی مانند ہے کہ جو بدن کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. کہا کہ میں اگر پہچانوانا چاہتا ہوں تو میں علی کو اپنا چہرہ قرار دیتا ہوں. علی میرے لیے ایسی نسبت رکھتا ہے جیسے ایک چہرے کی نسبت ہوتی ہے. اگر میرے اور علی کے درمیان کوئی نسبت ہے تو وہ بدن اور سر کی نسبت ہے. کسی بدن کی پہچان اگر کرنی ہو تو وہ سر سے ہوتی ہے. مطلب رسول خدا کی یہ فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی ذات تھی علی مرتضیٰ کی، مولا کائنات کی، کہ جس کی وجہ سے رسول خدا مولا کائنات کو ہر دم اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ دو طرفہ معاملہ، سبحان اللہ، بے شک دو طرفہ معاملہ ہے کہ جہاں پیغمبر گرامی اتنی محبت کرتے ہیں وہاں پر مولا امیر المومنین بھی بہت زیادہ شدت سے محبت کرتے ہیں. کس طرح سے فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر گرامی کے پیچھے اس طرح سے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ سبحان اللہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے. اور خود فرماتے ہیں اس افتخار کو کہ جس طرح سے روایت میں ملتا ہے 2-3 افراد تھے آپس میں بیٹھے ہوئے افتخارات کر رہے تھے. سبحان اللہ. طلحہ کہتا ہے مثال کے طور پر، طلحہ، عباس اور امام علی علیہ السلام. طلحہ کہتا ہے میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، میں چاہوں تو رات کو وہاں رہ سکتا ہوں. صحیح. عباس کہتے ہیں میرے پاس حاجیوں کو، میں سقایت الحاج ہوں، حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف. اب گرمی کے موسم میں پانی پلانے کی ذمہ داری اگر کسی کو مل جائے تو یقیناً وہ لوگوں کے درمیان بھی محبوبیت رکھتا ہے اور بہت عظیم شرف ہے. بالکل. اب یہ یہاں پر یہ افتخارات ہو رہے ہیں، اپنے افتخارات کو یاد کر رہے ہیں، تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میرے پاس ایسا تو کوئی افتخار نہیں، بس مجھے یہ یاد ہے کہ جس دن نماز کا حکم آیا ہے اگلے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے، مسلمان ہوا ہوں، ان کی دعوت پر لبیک کہا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، کہ اس وقت سوائے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے سوا تیسرا فرد میں تھا. اور اس سے بڑھ کر کیا افتخار ہو سکتا ہے کہ جس پر خداوند متعال کی آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، افجعلتم سقایۃ الحاج او عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد حرام کو تعمیر کر لو یا حاجیوں کو پانی پلا دو تو یہ بہت بڑا عظیم شرف ہے؟ نہیں. لا یستوی عند اللہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ گویا وہ مساوی ہو جائے گا ایمان باللہ اور ایمان بالقیامت سے ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اور خداوند متعال ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. بس اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بالکل اسی کے ساتھ ایک بہت ہی مجھے وہ یاد آیا کہ رسول خدا بتا رہے ہیں کہ علی سے میں کیوں مانوس ہوں، علی سے میں کیوں رغبت رکھتا ہوں، علی کے ساتھ کیوں اتنا ہوں. تو بہت خوبصورت مثال رسول خدا کے بارے میں امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں، فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں کہ جو رسول خدا کے ہاتھوں سے لقمے کھاتا تھا.
کہ رسول خدا مجھے لقمے بنا بنا کر دیا کرتے تھے اور میں غذا رسول خدا کے ہاتھ سے تناول کرتا تھا. میں وہ علی ہوں کہ جس کے لباس کو رسول خدا نے عوض کیا ہے, بدلا ہے. میں وہ علی ہوں کہ جس کے ہر لمحے کو رسول خدا نے اپنے آغوش میں لیا ہے. جیسے آپ نے ایک بہت خوبصورت مثال دی کہ مولا کائنات کہتے ہیں میں وہ اس 2 سال اونٹنی کے اس بچے جیسا ہوں کہ جو اپنی ماں کا پیچھا نہیں چھوڑتا, ان کے نقش قدم پر چلتا ہے. میں نے رسول خدا محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر اس طرح سے قدم رکھا ہے. تو مولا کائنات اپنی تعریف خود سے بیان کرتے ہوئے بہت سے جگہوں پر بیان کرتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ مجھ اور علی کی نسبت ایسی ہے جیسے ایک قمیض میں ایک بٹن کی نسبت ہوتی ہے. کیسے؟ ایک بہت مثال ایسی ہے کہ اگر جس کی وضاحت نہ ہو, کہا کہ بٹن جو ایک سب سے بنیادی بٹن ہوتا ہے وہ انسان کو منظم کرتا ہے. اگر اس کو چڑھا دیا جائے تو وہ انسان کی شخصیت کو استوار کرتا ہے. کہا علی وہ ہے جس سے رسول کی پہچان ہوتی ہے. علی میرے لیے اس چہرے کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر رسول کو کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو وہ علی کی زیارت کر لے. ایک دن بہت ہی خوبصورت واقعہ ہوا کہ رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ تھاما. خانم, اور عجیب وہ منظر ہے کہ اگر انسان تصور کرے کہ خدا کی بات رسول خدا امیر المومنین تک پہنچا رہے ہیں, کس انداز میں. کہا اے امیر المومنین, اللہ کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے مجھ محمد مصطفیٰ کے اور تجھ علی مرتضیٰ کے. پھر کہا یا علی, مجھ محمد مصطفیٰ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے خود خدا کے اور تجھ علی مرتضیٰ کے. پھر کہا اے علی مرتضیٰ, تجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے خود خدا کے اور مجھ محمد مصطفیٰ کے. کہ یہ ایک ایسا دائرہ ہے کہ جس میں اگر داخل ہونا ہے تو علم کی بامعرفت پہلوؤں سے گزر کر آپ داخل ہو سکتے ہیں. یہ ہیں وہ ہستی. جی عزیزان من, آج مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے اور ایک بہت ہی پردرد غم علی ابن ابی طالب ہے کہ جو خاندان رسالت پر ایسے ٹوٹا ہے کہ جس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. سوال کرنا چاہوں گی اس وقت کے بارے میں قاہر محترم سے, وہ وقت کہ جب امیر المؤمنین بالکل سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ تھے. وہ سکوت امیر المؤمنین کیسا سکوت تھا, وہ خاموشی کیسی خاموشی تھی کہ جس میں امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ یہ سکوت, یہ 25 سال میری خاموشی کے تقریباً 25 سال ہے غالباً اگر میں اشتباہ نہ کروں, کہ یہ 25 سال ایسے میری زندگی کے تھے کہ جیسے میرے حلق میں پھنسی ہوئی ایک ہڈی کی مانند. اس قدر اذیت تھی. تو قاری محترم جاننا چاہوں گی وہ اذیت کیا تھی کہ جس کے بارے میں مولا کائنات خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ اذیت کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ امیر المومنین کے سوا کوئی نہیں. بعد از پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم دیکھتے ہیں جو مصائب اٹھائے گئے اور وہ ذمہ داری, وہ عہدہ جو خطبہ غدیر میں پیغمبر گرامی کی جانب سے آیا تھا مولا امیر المومنین کی جانب, جی. اس عہدے کو آپ نے ہر طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا, اپنے خطبات کے ذریعے سے نبھایا, صحیح. اس پیغام کو لوگوں کے گھروں تک جا کر پہنچایا. لیکن لوگ جس خوف میں مبتلا تھے اور اس کے بعد جب زبردستی بیعت کی کوشش کی گئی اور یہ متفقن علیہ ہے کہ جس طرح سے در زہرا کو آگ لگائی گئی اور جو ظلم و جور, اس تلخ واقعات کو انسان کس طرح سے یاد کر سکتا ہے کہ جو واقعات بھی اس دور میں ہوئے وہ سیاہ ترین دور تھا. اس پوری تاریخ میں اگر ہم تلاش کریں کہ کربلا کا آغاز بھی اگر آپ کہہ لیں تو سقیفہ ہے. اگر درے سیدہ نہ جلایا جاتا تو خیمہ حسینی کو آگ نہ لگتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام حالات میں اب کوئی یاور و مددگار نہیں رہا. وہ تمام حاجی کہاں گئے, وہ تمام لبیک کہنے والے کہاں چلے گئے, وہ جو 3 دن تک بیعت ہوتی رہی تھی اور لوگ سلام کرتے تھے امیر المومنین کہہ کر, وہ کہاں چلے گئے. تمام لوگ اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھ گئے. حتیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا لوگوں کے گھروں پر جا کر اس پیغام غدیر کو پہنچایا کرتی تھی. لیکن وہ تمام ہمیں تاریخ بہرحال ایسے ادوار نظر آتے ہیں کہ
کہ خاموشی اختیار ہو گئی، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک واحد راستہ جو تھا وہ یہی تھا کہ میں اس وقت تک عبا نہیں پہنوں گا، اپنے دوش پر نہیں رکھوں گا جب تک میں قرآن جمع نہ کر لوں. بس ایک شعار بلند کیا کہ قرآن کی جمع آوری باب العلم ہی ہے جو حق ادا کر سکتے ہیں قرآن کو جمع کرنے کا. لہٰذا آپ نے یہ کہہ کر اپنے گھر میں پناہ لے لی اور پھر ان تمام کوششوں کو چھوڑ دیا، لیکن ایک کوشش کو جاری رکھا. آپ اگر گھر سے نکلتے تھے تو مسجد کے لیے نکلتے تھے، آپ اگر گھر سے نکلتے تھے تو مسکین کی امداد کی خاطر، پیشہ ورزی کی خاطر اور اپنے باغات کو آباد کرنے کی خاطر نکلا کرتے تھے. اور جب گھر میں ہوتے تھے تو قرآن کی جمع آوری کرتے تھے. اب آپ بتائیے اس کے علاوہ اور کون سا حل ہو سکتا ہے کہ قرآن کو 25 سال میں آپ نے جمع آوری کی، اور اتنی محنت کے ساتھ کہ اس وقت یہ فیسلٹیز نہیں تھی. پہلی مرتبہ ان آیات کو ہر جگہ سے جمع کرنا اور جو انہیں یاد ہے ان کو لکھنا ایک بڑا اہم کام تھا، اور آپ نے کیا. لیکن جب لے کر مسجد میں جاتے ہیں تو اس قرآن سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر کیا حل نکل سکتا ہے امام علی علیہ السلام کے پاس؟ ان تمام ادوار کو گزارتے ہیں وہ باب العلم کے جن کا سینہ علم کی آپ کہیں کہ نور سے منور تھا، علم کے نور سے منور ہے. اور خود آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر علم کا وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کہ اگر تم وہ جان لو تو تم بھی اس طرح سے لرزنے لگو اور کانپنے لگو جس طرح سے گہرے کنویں میں ایک رسی لرزتی اور کانپتی ہے. وہ مثال دی جاتی ہے نا مولا کائنات اور جناب سیدہ کو کہ سیدہ اور امیر المومنین ایسے گہرے سمندر کی مانند ہے کہ سورہ رحمان کی مرج البحرین یلتقیان، کہ ایسے یہ دو بحر ہیں، ایسے یہ دو سمندر ہیں کہ جو آپس میں مرج ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں. لیکن سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوا شخص سمندر کی گہرائی کو نہیں جان سکتا. امیر المؤمنین کے قلوب میں جو علوم آل محمد تھے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ جب تک اس کے درد کو کوئی محسوس نہ کرتا، مولا کائنات کا وہ سکوت بے حد تھا کہ اس قدر اذیت سے گزرے کہ جس کے بعد مولا کائنات کہتے تھے کہ میں جب گلیوں سے گزرتا ہوں تو جناب زہرا کو کہتے تھے کہ زہرا مجھے کوئی سلام نہیں کرتا. اور آج یہ وقت ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سیدہ آپ ہوتی تھی جو میرے سلام کا جواب دیتی تھی. اور علی کے غم جتنا کوئی بڑا غم نہیں ہو سکتا کہ آج اس گھر میں بھی سیدہ کی خوشبو نہیں ہے کہ جو میرے سلام کے جواب میں آتی تھی. تو عزیزان من، بہت بڑا غم ہے، بہت عظیم دن ہے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ غم علی ابن ابی طالب کو انسان سمجھ سکے. ابھی بہت سے ایسے پہلو ہیں مولا متقیان کے کہ جس سے ہم نا آشنا ہیں. ناظرین کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ خواہر یہاں پر موجود ہیں اور وہ پہلو کہ جن سے ہم نا آشنا ہیں آشنا ہو سکیں، معرفت کے چند جملوں کو سمیٹ سکیں. جی خواہر محترم، اگلا کوسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مولا متقیان کے علم اور عبادت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. رسول خدا نے خود کہا، بہت مشہور، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کوئی بھی اس حد کو پار نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ در علی ابن ابی طالب سے نہ گزرے. تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے علم اور ان کی عبادت پر چند. بے شک کہ جہاں پر مولا کا ذکر ہو، جو معدن رسالت ہے، محبت مختلف الانبیاء ہیں، محبت الوحی ہیں، وہ مرکز ہے، تو وہاں پر علم کا ذکر لازمی ہو جاتا ہے. بے شک، کیونکہ جتنے بھی علوم نشأت پاتے ہیں، آج ہم کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں تو ان کا منبع اور ماخذ مولا امیر المومنین کے علوم ہمیں نظر آتے ہیں. بے شک، کہ جو بار بار فرماتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے. اور آپ نے کئی مقامات پہ اس جملے کو ورد زبان کیا اور لوگوں نے آ کر بہت سے سوالات کیے. کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان امام علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا دنیا میں آپ کو اتنا شرف ملا خداوند متعال کی جانب سے، لیکن آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا دکھ ہو کہ جو آپ بیان کرنا نہ کر سکے ہوں آج تک. تو آپ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، مجھے دکھ ہے کہ میں سوال کرتا رہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کسی نے اس طرح سے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ جس طرح سے سوال کرنے کا حق تھا، وہ سوال نہیں کیا سنجیدہ، جس طرح سے وہ معارف دینا چاہتے تھے، جو علوم مولا علی کے جن قلب میں تھے اس کے مطابق کوئی سوال نہیں کرتا. بالکل، کہ جن کے بارے میں خود مولا فرماتے ہیں ینحدر عن السیل ولا یرقی الی الطیر،
کہ میں وہ علم کا کوہ بلند ہوں جس پر اڑتے پرندے بھی نہیں پہنچ سکتے سبحان ہیں. اللہ، سبحان اور آپ اللہ. نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اے لوگوں، خدا کی قسم میں تمہاری زندگی کو جانتا ہوں، میں تمہارے آغاز و انجام کو جانتا ہوں، میں تمہارے ورود و خروج کو جانتا ہوں، میں تمہیں آئندہ اور ماضی اور گزشتہ کی خبریں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ تم تاب نہیں لا سکو گے اور تم یہ کہہ دو گے کہ پیغمبر گرامی نے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائیں جو علی ہمیں بتاتے ہیں. گویا پیغمبر گرامی سے علی ابن ابی طالب افضل ہیں، اور تم یہ سمجھ کر اور یہ سوچ کر گمراہ ہو جاؤ. اسی لیے جب مولا امیر المومنین نے جب سہل ابن حنیف کی خبر غم سنی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے مضبوط اور محکم اور استوار پہاڑ بھی مجھ سے محبت کریں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ آپ کی محبت اور آپ کی معرفت کی تاب نہیں لا سکیں گے. یہ جملہ ہمیں قرآن کی آیت سمجھاتی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. خداوند متعال کے خشوع میں ریزہ ریزہ ہو جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ناظرین، تو یہ تھا مولا کائنات کے علم کا عظیم پہلو، کہ وہی بات ہے جو خواہر محترم نے کی کہ ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا علی مرتضیٰ کے سینے میں کہ جس سے کوئی بھی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ذات سے کوئی بھی مستفید نہیں ہو سکا، ان کے علوم سے کوئی مستفید نہیں ہو سکتا. جی عزیزان من، آج کا جو دن ہے وہ شہادت امیر المؤمنین سے منسوب ہے، اور یہ دن اختتام کر جائے گا، لیکن میں کہتی ہوں کہ کرب و بلا کا اگر آغاز ہوا ہے تو وہ آج ہی کے دن سے ہوا ہے، کہ وہ جو سجدہ امیر المؤمنین نے محراب مسجد میں ادا کیا اور شگافتہ ہوا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج سے امیر المؤمنین کا خانوادہ بیار و مددگار ہو گیا ہے. تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں اور خواہر کے لیے بہت ساری دعائیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خواہر محترم یہاں پر تشریف لائیں اور اس قدر عظیم علم کی رونقوں سے ہمیں پر نور کیا. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ خواہر. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ تمام ہوتا ہے. ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، جب آسمان پھٹ کر گرا فرش خاک پر، ضرب ستم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر، ضرب ستم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر، ٹکرا رہے ہیں مسجد نبوی کے بام و در، رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی. اسی شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ کی میزبان رضا بتول کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.